کوئی توبہ کرے اور پھر اس توبہ کو بلا دے اور آزمائے ہوئے کو پھر آزمائے، اس بات سے خدا کی پناہ چاہیے۔ اگر توبہ میں ٹکاؤ نہ ہو تو ایسے شخص کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑ روز بروز خشک ہوتی جا رہی ہو۔ ایک دھوبی کا ایک گدھا تھا جس کی کمر زخمی تھی اور پیٹ خالی رہتا تھا اور وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جنگل میں ایک شیر ہاتھی سے لڑ کر زخمی اور لاغر ہو گیا اور جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ وہ جانور جو اس کے شکار کے بچے کھچے کو کھا کر گزارا کرتے تھے وہ بھی بھوکے ہو گئے۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ کسی گدھے کو بہلا پھسلا کر میرے پاس لے آؤ تاکہ اپنا پیٹ بھریں۔ لومڑی اپنی چالاکیوں میں مشہور ہے۔ جس طرح شیر شکار کرتا ہے اور کئی درندے اس کا بچا ہوا کھا کر پیٹ بھرتے ہیں، اسی طرح قطب زمانہ اسرار و معارف الہی کا شکار کرتا ہے اور بقیہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم اس کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے دور کا قطب ہوتا ہے وہ اسرار و معارف سے براہ راست استفادہ کرتا ہے اور دوسرے اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم اس کے واسطے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر ولی کا فرض ہے کہ وہ قطب زمانہ کی خوشنودی حاصل کر لے اور اس کو خوش رکھے۔ اگر قطب رنجیدہ ہو جاتا ہے تو بقیہ لوگ بے سر و سامان رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کی روزی اس کا پس خوردہ ہوتی ہے۔ قطب اور باقی مخلوق کی وہی نسبت ہوتی ہے جو عقل اور باقی اعضاء کی۔ اعضاء عقل کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ قطب پر کبھی روحانی ذوف طاری نہیں ہوتا، ہاں اس دنیا میں ہوتے ہوئے جسمانی ذوف ضرور ہوتا ہے۔ اس کی روح اور جسم کی وہی نسبت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کی تھی۔ چاہیے کہ اس کی کشتی کی مرمت میں اس کی مدد کی جائے، کیونکہ قرآن میں ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، تیری مدد تجھ ہی میں اضافہ کرے گی۔ قطب کو جس مدد اور خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی جسمانی مدد اور خدمت ہے۔ تو جو کچھ بھی قطب کی بدنی خدمت کرے گا وہ تیرے لیے ہی مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کو اللہ نے اپنی مدد قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس مدد کا فائدہ تمہیں بصورت مدد خداوندی حاصل ہوگا۔ جس طرح لومڑی شکار کے لیے شیر کی مدد کرتی ہے وہ بھی اس شکار میں سے کھا کر فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح اگر تم قطب کی بدنی خدمت کرو گے تو خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے۔ قطب کا ارادت مند جو کچھ قطب کو دے گا وہ لومڑی کے شکار کی طرح ہوگا کہ خود ارادت مند کے لیے مفید پڑے گا۔ قطب کا منکر بچھو کی طرح ہے جس کی کمائی مردار ہوتی ہے، لیکن اگر وہ قطب کے پاس پہنچ جائے تو اس کا مردار پن زائل ہو جاتا ہے۔